وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهبا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان ہستیوں سے لا تعلق ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راہ دکھائے گا. اور اس کو اللہ نے پائیدار کلمہ بنا دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو ان کی اولاد میں، تاکہ وہ توحید کی طرف لوٹے. بلکہ میں نے ان کو اور ان کے آبا کو سامان دیا، فائدہ دیا جب وہ بھولے. حتیٰ جاءہم الحق، ان کو نعمتوں کی کثرت دی حتیٰ کہ ان کے پاس قرآن پاک آ گیا اور رسول مبین آئے. مگر جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور یہی اہل مکہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن پاک دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی ایک پر، طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی پر یہ قرآن پاک کیوں نہیں اتارا گیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دی.
اور ہم نے ان کے بعض کو بعض پر بلند کیا درجوں میں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ بعض سے کام لے سکے، ان کو ایک دوسرے کی خدمت میں لگا دیا۔ اور آپ کے رب کی رحمت قرآن پاک بہتر ہے اس دولت سے جسے یہ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ قرآن پاک ہے۔ سب انسان مل کر ایک معاشرہ چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس روزی کو تقسیم کر دیا، معیشت کو تقسیم کر دیا، کسی کو پیسہ دیا، کسی کو ہنر دیا، سب ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورا ایک سسٹم چلایا تاکہ اکانومی چلتی رہے کہ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے ہنر اندازے سے رکھے اور کائنات کی مشینری کو، تمدن کے کارخانے کو اللہ نے چلا دیا، ہر پرزہ اللہ نے فٹ کر دیا۔ اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے بنا دیتے ان کے گھر کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی چاندی کے ہوتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، اور سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ کہا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کفر کے طریقے پہ چل پڑتے، ایمان قبول نہ کرتے، تو کفر کرنے والوں کو اس سے بھی میں زیادہ دیتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تغافل برتتا ہے، اندھا ہوتا ہے، حقیقت سے فرار کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ہم نشین ہو جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیاطین اس کو اصل راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر کے بھی اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب دل غافل ہوتا ہے تو شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، شیطان اس پہ براجمان ہوتا ہے، اور اذا ذکر اللہ خنسا، جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہوتی، تو کتنا برا ہم نشین ہے۔ جب شیطان سامنے آئے گا تو انسان اس کو لعن طعن کرے گا، اور ہرگز آج تجھے فائدہ نہ دے گا جو تم نے ظلم کیا، جبکہ تم اور شیاطین عذاب میں شریک ہو۔ کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں یا اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، اور وہ شخص جو واضح گمراہی میں ہو؟ اگر ہم آپ کو اے نبی لے جائیں تو ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ انجام دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ آپ اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے قرآن پاک، اس سے مضبوط تعلق قائم کیجئے، یقیناً اے نبی آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور یقیناً یہ آپ کے لیے یاد دہانی ہے، عزت کی بات ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ ان قریب تم سب سے پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کے ملنے پر کیا کیا۔ شہرت اور عزت اسی کتاب کی وجہ سے ملی، اور تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا۔ اور پوچھو جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود مقرر کیے کہ جن کی عبادت کی جائے؟ سب سے بڑی عزت کیا ہے کہ جو قرآن پاک میں مصروف ہو جائے۔ حضرت عمر فلسطین فتح کرنے جا رہے تھے، گھوڑا پیش کیا گیا، عمدہ لباس پیش کیا گیا، اچھا لباس پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور فرمایا کہ نہیں، عمر کو قرآن پاک نے عزت دی، اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت چاہے گا تو عمر ذلیل ہوگا۔
بہرحال فلسطین اس حال میں پہنچے کہ ایک ہی اونٹ تھا، اور جب وہاں پہ پہنچے تو غلام اونٹ پہ بیٹھا تھا اور حضرت عمر نے اونٹ کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا۔ تو وہ سب لوگ ایک قلعے میں بند تھے اور دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے غلام کو بیٹھا دیکھا تو کہا نہیں، ہماری کتابوں میں اس شخص کی نشانیاں موجود ہیں جو فلسطین کو فتح کرے گا۔ تو دیکھا گیا، کہا کہ واقعی یہ عمر نہیں، یہ عمر کا غلام ہے۔ بہرحال حضرت عمر کو دیکھا گیا اور کہا یہی وہ ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آ کر فلسطین کو فتح کریں گے۔ تو پیوند لگا لباس تھا، ایک ہی اونٹ تھا، ایک خود اور ساتھ میں غلام تھا، اور جا کر فلسطین فتح کر آئے۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے تو وہ سب ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ دوسری سے بڑی چڑھی ہوتی، اور ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا کہ شاید وہ روی سے باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر، تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پہ لگ جائیں گے۔ تو ایسے متکبر تھے، کہنے لگے کہ یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، کہا اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں؟ اور یہ نہریں، یہ دریائے نیل، یہ میرے قدموں کے نیچے سے بہتا ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا میں بہتر ہوں اس سے، یا وہ جو کہ حقیر ہے، یعنی حضرت موسیٰ، جس کے پاس دولت نہیں اور وہ صاف بول بھی نہیں سکتا، اس کی زبان میں لکنت ہے۔ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ فرشتوں کے دستے آتے؟ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کی قدر نہ جانی۔ فاطاعوہ، تو انہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے، بے ضمیر اور بے اصول لوگ تھے۔ تو کہا فاستخف، جیسے موزے پہ پاؤں دے کر، زور دے کر سکون حاصل کرتے ہو، ایسے ہی ناقدری کر کے فرعون سکون پاتا، ان کی بے قدری کرتا، ان کی تحقیر کرتا، ان کا استہزاء کرتا، تو حقوق اللہ میں بھی ناکام تھا اور حقوق العباد میں بھی۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سب کو اکٹھا غرق کر دیا، پھر ہم نے انہیں نمونہ عبرت بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، اور جب حضرت عیسیٰ کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس پر خوشی سے چیخنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَہَنَّمَ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہ مذاق اڑانے لگے کہ اچھا، اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ اور عزیر بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو کہا وہ معبود جہنم میں جائیں گے جو کہیں گے کہ ہماری پوجا کی جائے۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان ہوا الا عبد، وہ تو ایک بندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن پر ہم نے احسان کیا اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم تمہارے عوض فرشتے زمین میں بناتے جو کہ خلیفہ ہوتے، اور یقیناً حضرت عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی درست راستہ ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو روک دے، یقیناً وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور تاکہ میں واضح کروں تمہارے لیے بعض ان باتوں کی حقیقت جن میں تم اختلاف کرتے رہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر انہوں نے آپس میں ان گروہوں نے اختلاف کیا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ کو جادوگر کہا اور عیسائیوں نے خدا بنا دیا۔ تباہی ہے ظالموں کے لیے،
کہ ان کو دردناک دن کا عذاب ملے گا۔ وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آئے گی اور انہیں شعور تک نہ ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ دوست سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر متقین۔ تو کہا کہ صرف متقی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ فرمایا کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرے گا چاہے دنیا میں ملاقات نہ بھی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این المتحابون بجلالی، میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج وہ میرے عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کے ممبروں پہ ہوں گے، ان کی نشستیں خوبصورت ہوں گی۔ فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، المتبادلین المتزاورین، میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ آج بھی ان کی دوستی ہوگی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ وہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پہ اور فرما بردار تھے، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، جنت میں تم اور تمہارے ہم مقصد لوگ داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ اس جنت کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اس کے لیے محنت چاہیے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، کیا پروٹوکول ہوگا کہ ان پر سونے کے رکابیاں، تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور اس میں جو ان کے دل چاہیں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، کہا جائے گا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جو تم اپنے اعمال کی وجہ سے جس کے تم وارث بنائے گئے، تمہارے لیے یہاں کثرت سے پھل ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ اس کے برعکس مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ جنہوں نے کوشش بھی نہ کی تھی، مذاق اڑاتے رہے، لا یفتر عنہم، ان سے کمی نہ کی جائے گی عذاب کی، اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے تو فطرت میں معرفت کا چراغ روشن کیا تھا، لیکن انہوں نے بجھا ڈالا، بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، وہ قائل ہی نہیں ہوئے، انجام کے ذمہ دار خود ہیں۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک، تو اپنے رب سے کہے کہ ہمارا کام تمام کر دے، فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے۔ 1000 سال بعد جواب ملے گا، قولا وہ کہے گا انکم ماکثون، تم یوں ہی پڑے رہو گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مر سکیں گے اور نہ جی سکیں گے۔ ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ کیا ان لوگوں نے اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سن رہے ان کے خیالات، ان کی سرگوشیاں، ان کے بھید؟ کیوں نہیں، ہمارے قاصد، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے تھے، فرد جرم تیار ہو رہی تھی، چارج شیٹ بن رہی تھی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ان کی آڈیو ویڈیو تیار ہو رہی تھی۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دو اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے وہ آسمان و زمین کا رب، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ چھوڑو ان کو، وہ اپنے باطل خیالات میں غرق رہیں، کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ ملے اپنے اس دن کو جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ وہ جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے، اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی اور جو ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت ہے۔
اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ اور نہیں وہ اختیار رکھتے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں شفاعت کا، مگر جو اقرار کریں حق بات کا اور انہیں علم بھی ہو۔ شفاعت کا حق اسے ملے گا جسے اللہ چاہے گا کہ انبیاء، صالحین یا فرشتے۔ دنیا ڈریسنگ روم ہے اور قرآن پاک میک اپ کا سامان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے، تو اس کو اپلائی کریں، اس سے اپنے آپ کو حسین بنائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے ان کو پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھائے جا رہے ہیں؟ اور آپ کا کہنا کہ اے رب یہ قوم وہ ہے جو ایمان نہیں لاتی، اچھا آپ ان کی سازشوں سے درگزر کیجئے، اگنور کیجئے اور کہیے سلامتی کی بات، ان قریب یہ جان لیں گے۔ سورۃ الدخان مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا، یہ خیر و برکت والی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن اللہ پاک کی سپیچ ہے اور اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری ہدایت اور فائدے کے لیے اہتمام سے بھیجا۔ ساری کتابیں رمضان المبارک میں اتری۔ لیلۃ القدر کو عظمت قرآن پاک کی وجہ سے ملی۔ یہ لوح محفوظ سے بیت العزت تک اس کا نزول ہوا رمضان المبارک میں۔ امرا من عندنا، یہ حکم ہو کر ہمارے پاس سے، یقیناً ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتارا گیا اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل ہوا۔ تو فرمایا کہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کو تقدیر ثانوی یا سالانہ تقدیر بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو اسائن کرتے ہیں اور پھر پورا سال اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، فہم و فراست، بے بسی بھی تقدیر سے وابستہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اس پر شک ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر واقعی تم یقین کرنے والے ہو۔ نہیں کوئی معبود مگر وہی، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تمہارا اور تمہارے پہلے آبا کا رب، مگر وہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو جس دن آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا، لوگوں پہ چھا جائے گا اور یہ دردناک سزا ہوگی۔ اب کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہاں ہے ان کے لیے یاد دہانی کی استعداد، جبکہ آ چکے ہیں ان کے پاس رسول کھول کھول کر بیان کرنے والے۔ پھر وہ ان سے مڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ جنون زدہ سکھائے گئے ہیں، ان کو کوئی ڈکٹیٹ کراتا ہے، ہم عذاب کو تھوڑا سا دور کر دیں گے، تم وہی کرو گے جو پہلے تم کرتے رہے۔ جس دن ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا کہ ہم انتقام لیں گے، اور یہ بدر میں ہوا۔ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا اور ان کے پاس نہایت شریف رسول آئے کہ ان ادعو الی عباد اللہ، ان کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے خلاف سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس واضح سند لے کر آیا ہوں، اور میں پناہ میں آتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، میری راہ چھوڑ دو۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ قوم مجرم ہے، میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا،
یقیناً یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی انہوں نے چھوڑ دیے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور معزز جگہیں اور عیش کے سر و سامان جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، سب نعمتیں چھوڑ گئے، خود لقمہ بن گئے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں کو ان کا وارث بنایا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ان پر نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور ذرا سی بھی ان کو مہلت نہ دی گئی۔ فرمایا کہ نیک آدمی کے مرنے پر آسمان زمین روتے ہیں۔ کہا یہ ایسے بد نصیب تھے کہ کوئی بھی نہ رویا، خود اپنی نعمتیں چھوڑ کے، اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے عیش چھوڑ کے، اپنے چشمے اور باغات اور معزز جگہیں چھوڑ کے، سب چھوڑ کے دریا برد ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے۔